नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन प्लानिंग या फैमिली प्लानिंग के हवाले से। आप अंदाज़ा करें कि साइंस की एक ऐसी ईजाद जो सारे घर को, सारे मुल्क को और ख़ास तौर पर सारी ख़वातीन को बेपनाह सुख दे सकती है। ज़िंदगी में चंद ऐसे साल दे सकती है जिसमें दुख ना हो, सिर्फ अपना आप हो, अपने आप पर तवज्जो देनी हो और ज़िंदगी को एंजॉय करना हो, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना हो, वो दे सकती है। आपके अखराजात को कम कर सकती है, आपकी आमदनी को बढ़ा सकती है। तो ये जो साइंस की ईजाद है, इसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के बगैर पाकिस्तान जैसे मुल्क को तरक्की की राह पर लाना तकरीबन नामुमकिन है। एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी को देखें कि उसमें सुकून का एक लम्हा नहीं है उसकी पूरी ज़िंदगी में। जब बच्चा पैदा होता है तो या वो पहले से बहन भाइयों से भरा होता है घर, या उसके सामने ही चंद सालों में बाहर जाता है। कोई लम्हा उसको अपने वालिदैन की तरफ से नहीं मिलता जब वो सिर्फ वालिदैन के साथ हो और वो उससे प्यार करे। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है और स्कूल जाना शुरू करता है तो धड़ाधड़ एक तालीम का सिलसिला शुरू होता है। स्कूल, ट्यूशन, मौलवी, कायदा, सिपारा, ये सारी चीज़ें बच्चे का सारा वक्त खा जाती हैं और उसके पास अपने लिए या खेलने के लिए बहुत ही कम वक्त बच जाता है। वो खुशकिस्मत बच्चे जो तालीम मुकम्मल कर ले, जो ही नौजवान तालीम मुकम्मल कर लेता है तो उस पर एक ज़बरदस्त प्रेशर होता है कि वो अब नौकरी ढूंढे, पैसे कमाए और अपने वालिदैन की मदद करे उनके बच्चे पालने में। यानी हमारी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो अपने वालिदैन के बच्चे पालने से होता है। अगर खुशकिस्मती से नौकरी मिल जाए तो फिर साथ ही वलीमे और जहेज़ के पैसे जमा करने की फ़िक्र शुरू हो जाती है। ये वो वक्त है जो सारी दुनिया में नौजवान जब पढ़ लेते हैं, नौकरी हासिल कर लेते हैं तो कुछ साल अपने लिए गुजारते हैं। ये वो खूबसूरत साल होते हैं जब लोग सैर सपाटे करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। वालिदैन अपने नौजवानों को फलता फूलता देखते हैं, ज़िंदगी एंजॉय करता देखते हैं और खुश होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जो ही नौकरी मिली साथ ही शादी हो गई। शादी आमतौर पर होती ऐसे घर में है जो आपके वालिदैन को सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन शादी के बाद वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जो ही शादी हुई तो फ़ौरन बच्चों की फ़िक्र, खुशी की खबर कब आनी है ये पूछना शुरू कर दिया पड़ोसियों ने। खुशी की खबर एक आ गई तो उसके बाद किसी के कंट्रोल में नहीं है, धड़ाधड़ बच्चे पैदा होने शुरू हो गए। चंद ही सालों में घर बच्चों से भर जाता है। आमदनी उतनी नहीं होती जितनी बड़ी फैमिली होती है। उन बच्चों की तालीम शुरू हो जाती है। आपने अपनी ज़िंदगी में नौकरी को या अपनी आमदनी को या अपनी बेगम के साथ बैठने को या बेगम का अपने शौहर के साथ बैठने को थोड़ा बहुत एंजॉय करना होता है, वो कहीं नहीं होता। हत्ता कि आप रिटायरमेंट के करीब आ गए हैं लेकिन बच्चे अभी स्कूलों में हैं। आप रिटायर हो गए, अब आपका हक बनता है कि आपकी ज़िंदगी दुखों से दूर हो, आपको किसी तरह की कोई फ़िक्र ना हो, आप अपनी ज़िंदगी को, अपने बुढ़ापे को एंजॉय कर सकें। कोई आप पर मुनहसर, किसी की ज़िंदगी आप पर मुनहसर ना हो, आपकी ज़िंदगी किसी पर बोझ ना हो और एक खूबसूरत ज़िंदगी जा रही हो। लेकिन ये किसी और दुनिया की बात है। हमारे यहाँ रिटायरमेंट की ज़िंदगी बच्चों की शादियों से भर जाती है। आपने जितने पैसे आपको किसी भी तरीके से अपनी नौकरी ख़त्म करने पर मिलने हैं वो सारे जहेज़ और वलीमों पर लगाने हैं। और जब आप बूढ़े होते चले जाएंगे लेकिन बच्चे अभी सारे पूरे नहीं हुए, अभी उनकी शादियां रहती हैं। आप करीबुल मर्ग होंगे तो कहीं आखिरी बच्चे की शादी से आपका छुटकारा होगा। लिहाजा पूरी आपकी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन उसमें सुकून का एक लम्हा नहीं मिला। बच्चे
کیسے پیدا کریں لوگ، کیا کریں، کیسے سکون لیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ریاست کی ہے۔ ریاست ابھی تک اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکی۔ سب دوستوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچے پیدا کرنا بہت آسان ہے، بچے پیدا کرنے سے بچنا بہت مشکل ہے۔ بچے پیدا کرنا کوئی جوان مردی یا طاقت یا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ چڑیوں، بطخوں، چوہوں، بکریوں، غرضے کے ہر جاندار کے بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنا کمزور ہے یا وہ جتنا طاقتور ہے، جتنا وہ بزدل ہے یا جتنا وہ دلیر ہے، بچے ہر کسی کے ہوتے ہیں۔ اور اس لیے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ انسانوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اتنے بچے پیدا کریں تاکہ اپنی زندگی کو بھی اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ فیملی پلاننگ سے مراد کیا ہے؟ فیملی پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ دو بالغ انسان جو جب بچہ پیدا کرنا چاہتے ہوں تو ہنسی خوشی بیٹھیں، اس کو ڈسکس کریں، اپنے مستقبل کی معیشت کیسے ہوگی، اخراجات کتنے ہوں گے، پیسے آئیں گے کدھر سے، اپنے مستقبل کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ پھر اس میں اگر گنجائش نکلتی ہے تو یہ کہیں کہ اب ہم ایک بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا خوشی کا موقع ہونا چاہیے۔ اور بچہ پیدا ہونے کا پروسیس جب شروع ہوتا ہے، اس دن سے، جس دن سے ماں حاملہ ہوتی ہے، اس دن سے ایک اسپیشل خوشی کا سماں ہونا چاہیے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ یہ بات پر بحث ہونی چاہیے، ایک ایک نقطے کو انجوائے کرنا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس اکٹھے جا کر اس کے متعلق ساری باتیں پوچھنی چاہیے، اس کے لیے اس کی آمد کا، اس کو ویلکم کیسے کرنا ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے بچے پیدا کرنے کا، نہ کہ یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ پریگننٹ کر دیا ہو آپ نے کسی کو، اور جب جو پریگننٹ ہونے والی ہے وہ رو رہی ہو کہ اف اللہ میں تو پھر پھنس گئی ہوں۔ تو یہ ان دونوں صورتحال میں بہت فرق ہے۔ جب جو پہلے والی صورتحال ہوگی اس میں آپ نے اپنی خوشی کا، سکون کا چونکہ خیال رکھا ہوگا، بچے اس کے مطابق آپ کے پاس آئے ہوں گے، تو آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ زندگی انجوائے کریں، ان کی اچھی طرح سے پرورش کریں اور ان کو زندگی کی بہترین سہولیات دیں۔ اور یہ بھی کہ جب وہ بڑے ہوں تو وہ بھی اپنے لیے پھر اچھی زندگی کا انتخاب کر سکیں۔ یہ جو فیملی پلاننگ کا معاملہ ہے، اس کے لیے ایک بات بہت اہم ہے کہ فیملی پلاننگ ایک مشکل کام ہے اور اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری حکومت کا کام ہے کہ وہ تمام نوجوانوں کو فیملی پلاننگ کرنا سکھائیں۔ فیملی پلاننگ کو جنسی ضرورت کے ساتھ جوڑنا غلط ہے۔ آپ کی جنسی خواہش یا اس کو انجوائے کرنے کا جو آپ کا حق ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ فیملی پلاننگ اس کے ساتھ چلتی ہے۔ آپ زندگی کی جو اپنی جنسی خواہش ہے اس کو ایسے انجوائے کر سکیں تاکہ اس کے دوران اپنے اوپر ایک اور بچے کا بوجھ نہ لاد لیں۔ اب یہ طریقہ ہے کہ جس کے تحت آپ اپنی زندگی کو خوب انجوائے کریں، لیکن آپ کی زندگی کی جو انجوائمنٹ ہے وہ لمبے عرصے تک جاری رہے اور اس سے آپ کے اوپر بچوں کا بوجھ بڑھتا نہ چلا جائے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد درجن 2 درجن اپنے انکل اور آنٹیوں کو دیکھے جن کے 6 7 8 بچے ہیں۔ ان کی زندگی کے جو اس وقت مسائل ہیں ان کا ذرا اچھی طرح تجزیہ کریں اور پھر ان کی وہ زندگی امیجن کرنے کی کوشش کریں، تصور میں لانے کی کوشش کریں کہ اگر ان کے صرف پہلے والے 2 بچے ہوتے تو وہ آج کہاں ہوتے، ان کے اخراجات کتنے کم ہوتے، وہ اپنے بچوں کو کون کون سے سکولوں میں پڑھا سکتے، ان کی گھر میں جو خاتون جس نے وہ 7 8 بچے پیدا کیے ہیں اس کی صحت کتنی اچھی ہوتی، ان بچوں کی شادیوں کی جو فکریں ہیں وہ کتنی کم ہوتی۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیملی پلاننگ کسی خاندان یا ملک کی خوشی میں کتنا فرق لا سکتی ہے۔ ہم اپنے پاکستان کو دیکھیں، ہمارے ملک میں
2.5 करोड़ बच्चे, मैं कह रहा हूँ 2.5 करोड़ बच्चे जो 5 से 16 साल की उम्र के हैं, यानी स्कूल जाने की उम्र के हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते। अब इन 2.5 करोड़ बच्चों में हर रोज़ हज़ारों बच्चों का इजाफा हो रहा है। ये 2.5 करोड़ बच्चे जब स्कूल नहीं जाएंगे और बग़ैर तालीम के बड़े होंगे तो हमें इल्म होना चाहिए कि ये बच्चे, इनकी आमदनी बहुत कम होगी। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने गुर्बत को अगली नस्ल में ट्रांसफ़र कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। तो फैमिली प्लानिंग एक ऐसी ईजाद है, एक ऐसी सहूलत है कि जो हमारी मदद करती है ताकि हम गुर्बत को अपनी अगली जनरेशन में शिफ्ट न करें। अगर हम अपने मुल्क को देखें, अपने शहरों को देखें, पिछले दिनों कराची में इतने बड़े सैलाब आए तो मैं उसकी आबादी का तज्जिया कर रहा था कि कराची की आबादी सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख है। असल में तो लोग कहते हैं कि ये 2 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन चलो 1 करोड़ 60 लाख ही अगर लें तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया के 121 मुल्क सिर्फ कराची से छोटे हैं। यानी दुनिया के 121 ममालिक की आबादी कराची की आबादी से कम है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी आबादी हमें कहाँ लेके जा रही है। मिसाल के तौर पर कराची और बेल्जियम का मुकाबला करें। बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ 20 लाख के लगभग है, कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है। अब बेल्जियम यूरोप का दारुल हुकूमत कहलाता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स बेल्जियम में हैं। और बेल्जियम को खूबसूरत और रवान दवां और सेहतमंद रखने के लिए और तालीम याफ्ता रखने के लिए और तहज़ीब याफ्ता रखने के लिए कितना बजट होता होगा, और उसके मुकाबले में कराची के बजट की मजाल ही क्या है। एक दूसरी हकीकत यह है कि जिस रफ्तार से कराची की आबादी बढ़ रही है उस रफ्तार से 32 साल में कराची की आबादी 2 गुना हो जाएगी, और जिस रफ्तार से बेल्जियम की आबादी बढ़ रही है 140 साल में बेल्जियम की आबादी 2 गुना होगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें 32 सालों में क्या क्या फेस करना पड़ेगा, और उन्होंने वो कितने सब्र, सहारे और सुकून से 140 सालों में फेस करना है, जिसका ज़ाहिर है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम कर पाएंगे। मुल्कों का मुवाजना करें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को देखें, दोनों इस्लामी ममालिक हैं। जब बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ उस वक़्त पाकिस्तान की आबादी, यानी ये जो हमारा पाकिस्तान है, इसकी आबादी बांग्लादेश से कम थी। इस वक़्त हमारी आबादी, यानी इस बात को 50 साल हो गए, 50 साल में हमारी आबादी 22 करोड़ हो गई है और बांग्लादेश की आबादी 15 करोड़ है। 7 करोड़ लोगों का फ़र्क है। अब 7 करोड़ लोगों को की ज़िंदगियों को सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए तालीम, सेहत और तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए जितने अखराजात का बोझ हम पर ज़्यादा है वो हम कहीं से नहीं ला सकते। लिहाजा जब तक हम फैमिली प्लानिंग करके बांग्लादेश की तरह से अपनी आबादी पर कंट्रोल नहीं करेंगे, हम तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकते। अब देखो ना, हम बच्चे पैदा करके करते क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि यहाँ बच्चे और रक्शे किराए पर दस्तयाब हैं। बहुत सारे लोग बहुत बच्चे पैदा करते हैं और वो बच्चे फिर किराए पर देते हैं, और अमीर लोग बच्चों को किराए पर लेते हैं, अपने घर रख के उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और हर महीने चंद हज़ार रुपए उनके वालिदैन को भेज देते हैं। इसको कहते हैं बच्चे का किराए पर होना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी एक बंदे ने रक्शा लिया हो और वो किसी दूसरे बंदे को रक्शा किराए पे दे दे, तो जिस बंदे ने रक्शा किराए पे लिया है वो रक्शे से अपने सारे काम निकालेगा और हर महीने एक ख़ास जो रकम है वो रक्शे के मालिक को देता रहेगा। ये रक्शे की तनख्वाह नहीं है। इसी तरह से वो बच्चे की तनख्वाह नहीं है। बच्चा किराए पर दिया हुआ है आपने, और जो अमीर आदमी है उसने बच्चा किराए पर लिया हुआ है, क्योंकि तनख्वाह वो होती है जो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत नौकरी करने से मिलती है।
آپ کو خود ملتی ہے اور آپ اس کو اپنے لیے استعمال کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بچے زیادہ ہونے کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پھر بچوں کو مزدوری پر لگایا ہوا ہے، اور بچے جو پیسے کما کے لاتے ہیں وہ کس لیے لاتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ اپنے والدین کے بچوں کو پالنے کے لیے کما کے لاتے ہیں۔ اگر والدین اتنے زیادہ بچے نہ پیدا کرتے تو بچوں کو، اپنے بچوں کو کرائے پر، رکشوں کی طرح کرائے پر دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کہتے ہیں کہ بچے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ یہ بات تو بڑی اچھی ہے، بچوں کو والدین کا سہارا ہونا چاہیے، ہمیں کسی بھی دوسرے کا سہارا ہونا چاہیے، لیکن بچوں کو اپنا بڑھاپے کا سہارا بنانے کے لیے پیدا کرنا ایک خود غرضی کی بات ہے، اور یہ اچھا بڑھاپا نہیں ہے جب آپ کسی دوسرے پر بوجھ بنے ہوئے ہو۔ اچھا بڑھاپا یہ ہے کہ آپ بڑھاپے میں بھی ایک آزاد زندگی گزارتے ہو اور آپ کسی کے اوپر بوجھ نہ ہو، آپ کی زندگی اپنی مرضی سے گزرتی ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، اور ساری دنیا کے جو تہذیب یافتہ ملک ہے انہوں نے اپنے تمام لوگوں کی، جب وہ ایک خاص عمر سے بڑھتے ہیں، مثال کے طور پر 60 کی عمر سے یا 65 کی عمر سے جب آپ کے افراد بڑھتے ہیں، تو چاہے انہوں نے زندگی میں نوکری کی ہے یا نہیں کی، چاہے انہوں نے کوئی بچت کی ہے یا نہیں کی، ان کو ایک خاص پینشن ملتی ہے۔ یعنی ہر شخص جو 60 کی عمر سے اوپر جائے گا اس کو ایک خاص پینشن ملے گی۔ اس سے اس شخص کی زندگی بہت آسانی سے گزرتی ہے اور مکمل باعزت طریقے سے گزرتی ہے، چونکہ وہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا۔ ہماری حکومت کو بھی یہ کرنا پڑے گا، ہمیں بھی اس کے لیے وسائل پیدا کرنا پڑیں گے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب موجودہ لوگ جو حکومت پر بوجھ ہیں ان کی تعداد کچھ کم ہوگی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیملی پلاننگ ایک ایسا ہنر ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ بچے پیدا کرنے بہت آسان ہے، بچہ پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ایک فن ہے، اور وہ فن ہمیں تمام لوگوں کو سکھانا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو فیملی پلاننگ کے مخالف ہیں وہ اس کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں وہ بالکل غلط استعمال کرتے ہیں مذہب کا۔ مذہب آپ کو فیملی پلاننگ کرنے سے منع نہیں کرتا۔ دنیا کے بہت بڑے بڑے مراکز سے اس سلسلے میں بڑے واضح فتوے موجود ہیں، ان پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے الازہر یونیورسٹی سے بھی فتویٰ موجود ہے، اور اس پر وہ باقاعدہ کسی کتاب میں موجود ہے، اس کو اردو میں ترجمہ بھی کیا ہوا ہے مختلف اداروں نے۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو وہاں جا کر اس سلسلے میں مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو بہت مذہبی بنتے ہیں ہمارے سامنے اور فیملی پلاننگ کا پرچار کر کے مزید مذہبی ہونے کا ڈرامہ رچاتے ہیں، وہ اصل میں ڈرامہ ہی رچا رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو خاص طور پر دو لوگوں کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جنرل ضیاء الحق بہت اسلامی بنتے تھے، انہوں نے پاکستان کو اسلامائز کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ یا قاضی حسین احمد صاحب ہیں، آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا۔ گوگل پر جا کر ان دونوں لوگوں کے بچوں کی تعداد چیک کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے خود کتنی اولاد پیدا کی ہے۔ اس لیے جب وہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ فیملی پلاننگ حرام ہے، تو اصل میں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے خود فیملی پلاننگ سے کام لیا ہے۔ اگر کسی کے صرف 2 یا 3 بچے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس شخص نے فیملی پلاننگ کی سہولت استعمال کی ہے اور اپنے آپ کو اس کا فائدہ دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک بڑے مشہور بیوروکریٹ ہیں جو آپ خود بہت بڑے اپنے آپ کو عالم دین سمجھتے ہیں اور ہر جگہ بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، بہت سارے نوجوان ان کو فالو کرتے ہیں۔ ان کے بچوں کی تعداد بھی اپنا ان کا فیملی سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو فیملی پلاننگ کا بہت بڑا پرچارک سمجھتے ہیں اور بہت سارے اپنے لیکچر میں انہوں نے اس پہ بات کی ہے۔ تو اصل میں وہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ جب وہ خود نوجوان تھے تو انہوں نے اس سہولت کا، اس سائنسی ایجاد کا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ ظاہر ہے ان کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق تھا، ہمیں بھی بالکل ویسا ہی حق ہے جیسے انہیں حق تھا۔ نوجوان کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ میں ایک ایسے دلچسپ نوجوان کو جانتا ہوں جو ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جس کی آمدنی کم تھی۔ وہ ایک شہر کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ اگلے 15 سالوں میں جب وہ نوجوان 15 سال کا ہوا تو اس کے 6 اور بہن بھائی پیدا ہو گئے۔
وہ اپنی ماں کی صحت روز بروز خراب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر کل 15 یا 16 سال تھی۔ اس نے کہیں سے بھی فیملی پلاننگ کا سنا، اپنی ماں کو ایک دن سائیکل پہ بٹھایا، ہسپتال لے کے گیا، وہاں پر اس کا فیملی پلاننگ کا آپریشن کروایا اور واپس گھر لے کے آیا۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر تحفہ اپنی ماں کے لیے کوئی وہ دے نہیں سکتا تھا، کوئی دوسرا بھی نہیں دے سکتا۔ اس کی ماں اب بھی اس سے بہت خوش ہے۔ اس نے اپنی ماں کی جان ایک بہت بڑے عذاب سے چھڑا لی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نوجوان اگر کرنا چاہیں تو کیا کر نہیں سکتے۔ تو میرے نوجوان دوستوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، ایسے گزارنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس معقول آمدنی ہو، ہمارے اخراجات سے زیادہ ہو، یعنی ہمارے اخراجات کم اور آمدنی زیادہ ہو، ہمارے پاس اپنی پسند کے کام کرنے، دوستوں سے ملنے، گپ شپ لگانے، گھومنے پھرنے، کتابیں پڑھنے، فلمیں دیکھنے، ڈرامے دیکھنے، یا جو بھی ہمیں پسند ہے، پینٹنگز بنانے، ہل چلانے، جو بھی ہمیں پسند ہے وہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہو، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پلان کریں۔ اور ہماری زندگی کو پلان کرنے میں جو سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے وہ یہ کہ ہم اپنی فیملی کو پلان کریں، ہم یہ سیکھیں کہ فیملی کو پلان کیسے کرنا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو جب فیملی کو اپنی کو پلان کریں گے تو ہم ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے، اور اگر ہماری زندگی میں کوئی کمی رہ بھی گئی ہے تو اس کا بدلہ ہم اپنے بچوں سے نہیں لیں گے۔ کم از کم جس دن ہمارے بچے بڑے ہوں تو وہ ہمارے بچوں کو پالنے کی مجبوری میں نہ پڑے ہوئے ہوں۔ اگر ہم میں سے کسی کو اپنے والدین کے بچے پالنے کی اب مجبوری ہے تو اس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے، وہ ہم نے کرنا ہے۔ اپنے والدین کی وہ مدد تو ہم نے کرنی ہے، چونکہ یہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ لیکن اب آگے کی زندگی کو ایسے پلان کرنا ہے، ایک کہ ہمارے بچوں کو ہمارے بچے نہ پالنے پڑے، ہم اپنے بچوں کو پالیں، ان کو بڑا کریں، لیکن اس طرح سے کہ جب وہ اپنی زندگی شروع کریں تو ان پر ہمارا اور ہمارے بچوں کا بوجھ نہ ہو، ان کی زندگی ان کی اپنی مرضی سے زیادہ بہتر طریقے سے گزر سکے۔ یہ ہمارے اپنے لیے، ہماری ذات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے گھر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ ہماری دنیا کے لیے بہت اہم ہے۔ چونکہ آپ سب لوگوں کو علم ہوگا کہ ہمارے ہاں جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ کتنے برے اثرات ڈال رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ، بہت اہم وجہ یہ ہے کہ زمین پر انسانوں کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے، ہماری ضروریات بے پناہ ہو گئی ہیں، اور وہ ساری ضروریات ہم نے اسی زمین سے لینی ہے۔ اس لیے زمین کو ہم جتنا استعمال کرنا چاہیے اس سے کہیں زیادہ رفتار سے اس کے ریسورسز کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ لہٰذا فیملی پلاننگ ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے اور ہماری دنیا کے لیے نہایت اہم ہے۔ ہمیں اس بات پر زور دینا چاہیے کہ ہم نے فیملی پلاننگ کرنا سیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ بہت شکریہ۔